صدر علی وقار، میرے 400 ایک شور سنائی دیتا ہے کوئی جو یہ اعتراف کرے کہ ہم اہل کوفہ ہیں جو حسین کی شہادت کے بعد خاموش بیٹھے پھر کسی حسین کی آمد کے منتظر ہیں؟ ہے کوئی جو یہ اعتراف کرے کہ ہمارے لبوں پر خاموشی کا سایہ ہے اور ہمارے دلوں میں یزید وقت کا خوف داری؟ ہے کوئی جو یہ اعتراف کرے کہ ہم اپنے حکمرانوں کی پیٹھ پیچھے تو ان کی برائی کریں گے مگر ان کے سامنے آتے ہی ان کی ایک نظر عنایت کے لیے ان کی شان میں قصیدے لکھیں گے، ان کی عظمت کے ترانے گائیں گے؟ اور علی وقار، میں اعتراف کرتی ہوں کہ ہم اہل کوفہ ہیں جو حسین کی شہادت کے بعد خاموش بیٹھے پھر کسی حسین کی آمد کے منتظر ہیں۔ مگر صدر علی وقار، اسی کے ساتھ یہ سہنی دھرتی پکار اٹھتی ہے، للکار اٹھتی ہے کہ انسانیت کو بھاری جوتوں تلے روندنے والوں، فضا میں بارود کی بو پھیلانے والوں، بتانے رنگ و بو میں الجھانے والوں، تو کون میں کون پر آپس میں لڑوانے والوں، مروانے والوں، میرے جسم کے ٹکڑوں پر آگ برسانے والوں، میرٹ کا قتل کرنے والوں، خدا کے لہجے میں بات کرنے والوں، جان رکھو یہ وطن تمہارے باپ کی جاگیر نہیں، یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ جی ہاں صدر علی وقار، میں نمرودان وقت سے کہتی ہوں کہ آؤ تمہیں اس تاریخ شب میں دیے جلانے والوں کا پاکستان دکھاؤں کہ جب قائد 1947 میں فرما گئے کہ پاکستان کو اپنی دفاعی طاقت پر ناز ہوگا تو ہاں ہم ایم عالم راشد منہاس، کرنل شیر خان ہیں، ہاں ہم وہ 129 سرفروش ہیں جو برف کے پہاڑوں تلے اپنی جان نچھاور کر گئے، ہاں ہم یاسر عباس ہیں کیونکہ ہم اس دیے کے نگہبان ہیں۔ جب قائد فرما گئے کہ نوجوان ہی اس قوم کا مستقبل ہیں تو جی ہاں صدر علی وقار، ہم عرفہ کریم علی محسن ہیں کیونکہ ہم اس دیے کے نگہبان ہیں۔ اور صدر علی وقار، میں پوچھتی ہوئی نمرودان وقت سے کہ اگر ہم بزدل تھے تو ہم نے کیسے ہندوستان کی سرزمین پر 7 لاکھ لوگوں کے خون سے غسل دے کر ایک خطہ ارض کو پاک کیا اور اس کا نام پاکستان رکھا؟ اگر ہم جذبہ قومیت سے اتنے ہی عاری تھے تو ہم نے کیسے 30 لاکھ افغان مہاجرین کو سینے سے لگا لیا؟ اگر یہ دھرتی عقل و ہنر سے باز تھی تو ہم نے کیسے عبدالسلام عبدالقدیر جیسے دماغوں کو جنم دے دیا؟ ارے ہم نے تو ہندوستانی سیاست کے مداریوں کو چھوڑ کر قائد کے پاکستان کا نعرہ لگایا کہ تبھی ہمارے جسموں سے بہتا لہو کا ایک ایک قطرہ، قطرے کی ایک ایک سرخی چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے۔ کہ علی وقار، آج جو خاموشی ہمارے ہونٹوں پر رقص کر رہی ہے یہ خاموشی نہیں بلکہ ایک پیام ہے۔ یہ پیام ہے ہمیں بتلانے کا کہ اگر ہم قائد کی تصویر کے سامنے بیٹھے کسی بھی صاحب اقتدار کو ایمان، اتحاد اور تنظیم کی دھجیاں بکھیرتے دیکھتے رہیں گے تو عنقریب غیرت مند لوگوں کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہ تو غیرت ہوگی، نہ اسلام ہوگا، نہ جمہوریت ہوگی، نہ ہی پاکستان ہوگا۔ علی وقار، یہ پیام ہے ہمیں بتلانے کا کہ اٹھو، کہ مجھے اپنی نوجوان نسل میں وہ شعلہ ماہتاب دکھائی دیتا ہے جو اپنی کرنوں سے اس تاریک شب کو مٹا دے گا۔ کہ میں دیکھتی ہوں کہ نئی نسل کا یہ جوان اس عزم کو لے کر دنیا کے سامنے کھڑا ہے کہ اے وطن، تیری قسم، تیری قسم، تیرے نام پہ مرنا ہے تو بس مرنا ہے، تیری مٹی سے عبادت کا عہد وفا اس بار جو کرنا ہے تو بس کرنا ہے۔ اے وطن، تیری مٹی سے ابلتے یہ گرم خون کی مہک نہیں ہے وطن مقدس ہم کبھی مٹنے دیں گے۔ کہ تیری خاطر بھرے مقتل، بھرے بزم عدو، اب یہ جان بھی کٹتی ہے تو کٹنے دیں گے۔